جب کبھی اپنے گریباں کی طرف دیکھتے ہیں اسی لمحے تیرے احسان کی طرف دیکھتے ہیں. انہی آنکھوں سے کبھی دیکھے تھے کیا کیا منظر، اب جن آنکھوں سے بیاباں کی طرف دیکھتے ہیں. اس طرح کے مشاعرے بہت کارآمد ہوتے ہیں، شاعر ہوں یا نہ ہوں، لیکن ادب سے آپ کا تعلق جڑا ہونا چاہیے. کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. کئی مشاعرے پڑھے ہیں امریکہ میں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر میں نے نوجوان سامعین کو دیکھا. زندگی موت کی امانت ہے، چند سانسیں ہیں بیچ کی دیوار، کیسے پہنچوں گا میں سرے منزل، رہ گزر بھی ہے راہ کی دیوار. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکاس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس. ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاک ٹی ہاؤس لاہور میں، جہاں پر شام سخن کے نام سے ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا، جہاں پر لاہور سمیت پورے پاکستان سے نوجوان شعراء حضرات یہاں پر آئے اور اپنے اپنے خوبصورت کلام پیش کیے اور خوب داد سمیٹی. نہیں ہے بردباری ہے، بے حسی نہیں ہے، دشت ہے اور تشنگی نہیں ہے، تشنگی نہیں ہے. قد کر میری میرے سوکھے گلاب، قدر کر میری میرے سوکھے گلاب، میں وہ پتی ہوں جو جھڑی نہیں ہے، جو جھڑی نہیں ہے. جا رہے ہو تو یہ بھی سنتے چلو، جا رہے ہو تو یہ بھی سنتے چلو، مجھ کو احباب کی کمی نہیں ہے، مجھ کو احباب کی کمی نہیں ہے. مجھ سے تنہا نہیں رہا جاتا، مجھ سے تنہا نہیں رہا جاتا، یہ محبت بھی آخری نہیں ہے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود عثمانی صاحب، جنہوں نے شام سخن مشاعرے کی صدارت کی. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مشاعرہ جو تھا کیا نوجوان نسل کو اردو ادب کی طرف لے کر آنا تھا؟ جی، ایک تو ورلڈ سٹی کے زیر اہتمام یہ مشاعرہ ہوا پاک ٹی ہاؤس میں، ان کو مبارک. اس طرح کے مشاعرے بہت بارور ہوتے ہیں، بہت کارآمد ہوتے ہیں نوجوان نسل کو شاعری کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اور خود شعر کرنے کے لیے. پھر یہاں چونکہ سینئرز موجود ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نوجوانوں کا پڑھنا ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ان کو داد ان کے حوصلہ بڑھاتی ہے. تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے نوجوان اس مشاعرے میں شریک تھے، اور ایسے ہی مشاعروں میں ہم نے جب آغاز کیا تو ہم بھی اسی طرح آگے بڑھتے آئے ہیں. اور جو نوجوان آج نئے نووارد ہیں اور نئے پہلی بار یہاں شریک ہو رہے ہیں تو ان کو بھی آگے اس سے حوصلہ ملے گا. اور بہت اچھا اور کامیاب مشاعرہ تھا، اور میں مبارک دیتا ہوں میزبانوں کو. سر، یہ دن بدن ہماری نوجوان جو نسل ہے اردو ادب سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، ہم انہیں کیسے اردو ادب کی طرف لے کر آ سکتے ہیں اور ان کے اندر دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں؟
ہاں اصل میں یہی اصل سوال ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. یہی طریقہ ہے کہ آپ وہ اجتماعات کریں, وہ تقریبات کریں جس میں ادب پر بات ہو, شاعری پر بات ہو, شاعروں پر بات ہو اور اچھی شاعری پیش کی جائے. دیکھیے ادب جو ہے نا وہ کمرشلزم کا شکار ہوا ہوا ہے, اور کمرشلزم میں کوئی ایسی چیز جس کا تعلق آرٹ سے ہو یا فن لطیفہ سے ہو اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوا کرتی. دنیا بھر میں بھی کمرشلزم نے بہت سارے آرٹس کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری روایت, ہمارا ادب, ہماری ثقافت زندہ رہے, ہماری زبان زندہ رہے, اور یہ مشاعرہ بھی اس کی ایک کوشش ہے. کوئی خوبصورت پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ شاعر ہوں یا نہ ہوں, لیکن ادب سے آپ کا تعلق جوڑا ہونا چاہیے, آپ کا جمالیاتی ذوق بلند ہونا چاہیے, اور آپ کا ذوق جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے, چاہے آپ خود شاعر ہوں یا نہیں ہوں. یہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے, یہ آپ کی اپنی جو اندر کی تسکین ہے جمالیاتی ذوق کی, اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے, اور یہی میرا پیغام. سر آپ کوئی ایک خوبصورت سا شعر جو لوگوں نے بہت پسند کیا ہو؟ ہاں میرا ایک شعر کتابوں کے حوالے سے بہت وائرل ہوا, وہی میں وہ ایک دکھ کا اظہار ہے, میں وہ پیش کر دیتا ہوں کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے, کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی نہ ہو. جب کبھی اپنے گریباں کی طرف دیکھتے ہیں, جب کبھی اپنے گریباں کی طرف دیکھتے ہیں, اسی لمحے تیرے احسان کی طرف دیکھتے ہیں, اسی لمحے تیرے احسان کی طرف دیکھتے ہیں. انہی آنکھوں سے کبھی دیکھے تھے کیا کیا منظر, انہی آنکھوں سے کبھی دیکھے تھے کیا کیا منظر, جن آنکھوں سے بیاباں کی طرف دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. بس اس کے ہونٹوں سے بجھتی ہے تشنگی میرے دوست, بس اس کے ہونٹوں سے بجھتی ہے تشنگی میرے دوست, سمندروں نے بھی کوشش تو کی بڑی میرے دوست. یار کیا اچھا مطلب. جی اس وقت ہمارے پاس شام سخن میں جو مشاعرہ ہوا ہے, خاص الخاص مہمان جو ہیں امریکہ سے خاص تشریف لے کر آئے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں امریکہ سے آیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہاں ثناء اللہ ظہیر صاحب کے لیے یہ مشاعرہ کیا جا رہا ہے, اور میں نے کئی مشاعرے پڑھے ہیں امریکہ میں, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر میں نے نوجوان سامعین کو دیکھا اور نوجوان شاعروں کو سنا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے نوجوان شعراء کو آگے آنے کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے. ہم ایسی کون سی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوان کو اردو ادب کی طرف لے کر آئیں؟ نہیں, یہ اسی طرح کی کوشش جو انہوں نے یہاں کی. اور دیکھیے میں تو جیسے میں نے کہا کہ میں کئی مشاعرے پڑھے, میں نے امریکہ میں لوگ کافی بڑی عمر کے لوگ وہاں آتے ہیں, میں نے اتنی تعداد میں نوجوانوں کو نہیں دیکھا, اور آئی تھنک یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو مواقع فراہم کریں اور اس طرح ان کو آگے آنے کا موقع دیں. جس جگہ رہنا یوں ہی ہنستے ہنساتے رہنا, آپ دہکانا کبھی پھول کھلاتے رہنا, جس جگہ رہنا یوں ہی ہنستے ہنساتے رہنا, ایک نہ ایک دن تو نشانے پہ شکار آئے گا, ایک نہ ایک دن تو نشانے پہ شکار آئے گا, بس اندھیرے میں یوں ہی تیر چلاتے رہنا. مٹی تھی مٹی ہو گئی دیوار, بارشوں سے نہ لڑ سکی دیوار, زندگی موت کی امانت ہے, چند سانسیں ہیں بیچ کی دیوار. زندگی موت کی امانت ہے, چند سانسیں ہیں بیچ کی دیوار. کیسے پہنچوں گا میں سرے منزل, کیسے پہنچوں گا میں سرے منزل, رہ گزر بھی ہے راہ کی دیوار. کیسے پہنچوں گا میں سرے منزل, رہ گزر بھی ہے راہ کی دیوار. تیرے سائے میں تھک کے بیٹھا تھا, تیرے سائے میں تھک کے بیٹھا تھا, کہ میرے سر پہ آ گری دیوار. دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی ہاؤس گزشتہ 80-85 سال سے لاہور میں موجود ہے, اور ادبی فضا کو برقرار رکھے ہوئے ہے. لاہور پارٹی ہاؤس میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں, ہلکا ارباب ذوق کا ترقی پسند مصنفین کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں.
ہم نے یہ سلسلہ تقریباً 2017 میں شروع کیا تھا کہ پاکٹی ہاؤس میں مشاعرہ کیا جائے، جس میں زیادہ تر نئے لکھنے والے نوجوانوں کو متعارف کروایا جائے، اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے رک بھی گیا تھا، لیکن اس سلسلے کو ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکٹی ہاؤس مشاعرے میں زیادہ سے زیادہ لاہور سے باہر جو نوجوان شعر کہہ رہے ہیں، نیا شعر کہنے والے ہیں، وہ سب یہاں تشریف لائیں، ہم سے رابطہ کر رکھیں اور یہاں پر آئیں۔ ہم انہیں موقع دیں گے کہ وہ لاہور کی ادبی فضاؤں میں اپنے آپ کو متعارف کروا سکیں۔ یہاں پر مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے ہم نے نوجوان شعراء کو سامنے لے کر آنا ہے، انہیں خوب موقع دیں گے۔ جی، ہمارا بالکل بنیادی مقصد یہ ہے۔ بہت سے لوگ جو پس پردہ رہتے ہیں یا انہیں سامنے آتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے اور انہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں گزشتہ 8-10 سال سے، جس میں نوجوان آئیں اور اپنے اشعار سنائیں اور وہ اپنے نام کو لوگوں کے سامنے لائیں، اپنی تخلیقات ان کے سامنے رکھیں، پھر آگے جو کچھ بھی ادبی فضا میں ان کا منظرنامہ بنے گا سو بنے گا۔ تمہارا پھول میری جیب میں بکھر گیا ہے، کس انتظار میں خیمے لگائے بیٹھے ہو، کس انتظار میں خیمے لگائے بیٹھے ہو، وہ قافلہ تو بڑی دیر سے گزر گیا، وہ قافلہ تو بڑی دیر سے گزر گیا۔ اچھی قسمت تو ہے بے شک اس کی، اچھی قسمت تو ہے بے شک اس کی، ویسے محنت بھی ہے انتھک اس کی، گھر میں کچھ بھی نہیں اس کے شایان، اور دروازے پہ دستک اس کی، گھر میں کچھ بھی نہیں اس کے شایان، اور دروازے پہ دستک اس کی۔ آگ میری ہے لکڑیاں اس کی، سنے جاتا ہوں داستان اس کی، آگ میری ہے لکڑیاں اس کی، سنے جاتا ہوں داستان اس کی، میں سلگتا ہوں اپنے بستر میں، چھت پہ گزری ہے سبیاں اس کی۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت میم سمینہ موجود ہیں جنہوں نے شام سخن مشاعرہ جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح کے مشاعرے جو ہیں کیا وہ پورے پاکستان میں یا پنجاب میں آرگنائز کیے جا رہے ہیں؟ اگر آرگنائز کیے جا رہے ہیں تو کس حد تک آرگنائز کیے جا رہے ہیں اور کس حد تک آرگنائز ہونے چاہیے؟ جی السلام علیکم۔ جی میں سمینہ خان، ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیا اینڈ مارکیٹنگ ہوں ورلڈ سٹی اتھارٹی سے۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی جو ہے وہ لاہور میں ہم جہاں کنزرویشن کا کام کر رہے ہیں، ہم نے مختلف ہیریٹیج بلڈنگز جو ہیں وہ کنزرو کی ہیں، اور کنزرویشن کے بعد ہم صرف انہیں کنزرو کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتے بلکہ مختلف سرگرمیاں وہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکٹی ہاؤس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکٹی ہاؤس کی جو تاریخی حیثیت تھی اسے پھر سے بحال کیا جائے، یہاں پھر سے شاعروں کو بلایا جائے، یہاں مشاعرے کروائے جائیں، ادبی بیٹھیں یہاں پہ منعقد کی جائیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہاں پر یہ مشاعروں کا جو ہے اہتمام کیا ہے۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا مشاعرہ تھا جس میں آپ کے سامنے بہت سے شعراء جو ہیں وہ آئے، بہت سے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے خوب انجوائے کیا، شاعروں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا انہیں، جو کہ اصل روح ہے پاکٹی ہاؤس کی۔ تو ہم بیسیکلی تاریخ میں جس جگہ کی جیسی اہمیت تھی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام سخن کا مقصد شاعری کی روایت کو زندہ رکھنا تھا۔ اپنے ہوسٹ محمد وقاص کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔